بابی گرامی، جتنے بھی حضرات جس میں بیٹھے ہیں، ہر کسی پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے، بیوی کی، بچوں کی، گھر کی، خاندان کی۔ کچھ اور بندہ اوپر چلا جائے تو اس کے ذمہ کوئی استاد ہے تو طلباء کی۔ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، میں نے اپنی امانت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَىٰ أَن يَحْمِلَنَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ فَأَبَىٰ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ، ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گیا، زمین بھی ڈر گئی، پہاڑ بھی ڈر گئے کہ یا اللہ پاک یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کام کیا تھا جو رب تعالیٰ کی امانت تھی؟ وہ کیا تھا؟ آسمان نے پوچھا ہوگا، زمین کو بتایا گیا ہوگا، پہاڑوں کو بتایا گیا ہوگا کہ وہ امانت کیا ہے۔ ابھی یہ بزرگ پڑھ رہے تھے نا کہ دعائیں کر رہے تھے، الہی یہ عطا فرما، الہی پریشانی سے محفوظ فرما، الہی یہ فلاں شے عطا کر، فلاں شے عطا کر۔ آسمانوں نے کہا، رب تعالیٰ نے بتایا کہ امانت میری ہے، میں تم پر ڈالوں گا، اگر تم نے میری امانت کو پورا کیا میں تمہیں عزت عطا کروں گا، اور اگر میری امانت پر پورے نہ اترے، اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر میں جہنم میں ڈالوں گا۔ مکر گئے سارے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا کہ یا اللہ مجھے دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ اب اگر انسان کی بات کریں کہ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے تو انسانوں میں تو انبیاء بھی ہیں، انسانوں میں تو رسول بھی ہیں، انسانوں میں تو اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ جو ظالم ہو سکتے، جو جاہل ہو سکتے، سب سے بڑا علم اور جہالت کا معیار کیا ہے؟ جو ان ساری بیڈ شیٹ اور ساری دکان کی چیزوں کے ریٹس کو جانتا ہے، پرچیز کو اور سیل کے دونوں کے فرق کو جانتا ہے، کہتے یار بندہ بہت سے دکاندار ہے، دانا آدمی ہے۔ کئی بندے دکاندار ہوتے ہیں نا، ان کو پرچیز ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا، اسی ریٹ سے اس سے بھی کم ریٹ میں سیل کر دیتے ہیں۔ بعد میں پاپا جی سے ابا جی سے جڑ کے کھاتے ہیں، اور اس بار کار نہیں پئی جی۔ علم عالم کون ہے اور جاہل کون ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں عالم وہ ہے جو رب کو جانتا ہے، جو سیل پرچیز کے ریٹ جانے نہ جانے رب کو جانے، وہ عالم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور یہاں جاننے کے حوالے سے بھی دو الگ الگ تعریفیں ہیں۔ علماء وہ ہیں جو اللہ کو معلوم کرتے ہیں، اور صوفیہ وہ ہیں جو اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کو آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں جی جی، تو میں ہر شخص کی، یا میں آپ میں سے ہر شخص کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ محسوس کر رہے ہیں کہ بندہ سیانا لگتا ہے یا بندہ فلاں لگتا ہے، میں ابھی آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہوں۔ صوفی واصل باللہ وہ ہے کہ جو رب کی منشا اور مرضی کو محسوس کر کے اسے یہ سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات کی ڈوری تو میرے رب کے ہاتھ ہے،
میرا نفع تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ میرا نقصان میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر نفع اور نقصان میرے ہاتھ میں ہوتا تو کل وہ جو مانگا پل پر 4 بندے گاڑی کے نیچے آگے مر گئے ہیں، وہ تو مرنے نہیں گئے تھے بھائی، جی جی وہ تو اپنی گاڑی میں تھے، بڑے سیف اور سیکیور جا رہے تھے۔ بس کے اوپر بیٹھ کے آنے والے بھی بیچارے کمائی کرنے جا رہے تھے، کوئی ملنے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے نفع اور نقصان ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے نفع اور نقصان ہمارے رب کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اور تو اتنا دانا بھی نہ ہو سکتا، بس بندے کسی کو دال لگانے کے چکر میں ہوتے۔ حالانکہ کوئی کسی کو دا نہیں لگاتا، کوئی کسی کو دا نہیں لگاتا، لگا سکتا ہی نہیں۔ وقتی طور پر تھوڑا سا محسوس ہوتا، اس کے بعد دا پھر کسی طرح سے مڑ کے چکر لگا کے واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کس کو دا لگاتے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں یہ کروں۔ سب کچھ تو اللہ دیکھ رہا، آپ نے قسم کھا لی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کو ساتھ گواہ بناتا۔ گواہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اب آپ نے اس کو بھی اپنے معاملے میں شامل کر لیا ہے۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے، اصل عالم وہ ہے کہ جو اس کی طرف دیکھے نفع کے معاملے میں بھی اور نقصان کے معاملے میں۔ نفع دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یہ نہ کہ یار میں بڑا شعار ہوں، میری شعاری کی وجہ سے یہ میرا مال بک گیا ہے۔ گاہک ادھر گئے تھے، میں نے کہا باجی جان اندر آ جائے، اتنی بات کی وہ آ گئی، گاہک پکاؤ تھے میرا نہ۔ نفع بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ظلومن جہولہ والا ایشو ہے، اس پہ میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ میں جس نے اس امانت کو ادا کیا وہ اللہ کے ہاں عزت دار کہلائے، اللہ کے ہاں وہ صاحب۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے بھلا؟ جو اپنا نفع نہ دیکھے، رب کا نفع دیکھے اور اس کی مخلوق کا نفع دیکھے۔ ایک تاجر نے جو تجارت کو بڑی خوب جانتا تھا، اس نے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ ایک بندے کے پاس گیا کہ یار مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میں 2 مہینے کے بعد 30 تاریخ کو تمہارے پیسے واپس کر دوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا گواہ اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ بندے گواہ ڈال لینا تو کچھ جان چھوٹ سکتی ہے، جب اس کو تم نے گواہ بنا لیا پھر جان چھوٹ سکتی نہیں۔ گواہوں کی بھی ہوتی ہے نا بھی یار ایسی گواہی ہوتی ہے تو کوئی یاد آ رہا ہے۔ وہ بندہ پیسے اس نے 300 روپے دیے اس کو، بیری بیڑے پر بیٹھا اور وہ تجارت کے لیے چلا گیا۔ اللہ نے اس کو 300 روپے میں بڑا ہی نفع دیا، ہزاروں کے حساب سے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ جب واپس لوٹنے لگا تو اسے کوئی بیری بیڑا نہ دیا۔ روز اس نے آنا، شام کو واپس چلے جانا، کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا۔ تو وہ سفر سمندری تھا، تیر کے بھی نہیں جا سکتا۔ وہ 29 تاریخ کو جب آیا اس نے کہا یار کوئی بندہ نہیں ہے، پیسے میں نے اس کے دینے۔ اس نے ایک لکڑ کا پیس لیا، اس میں سوراخ نکال کے ایک پرچی لکھی اور اس تاجر کا نام لکھا، اس بندے جس کے پیسے تھے لکھا، یا اللہ میں اس بندے تک پہنچ نہیں سکتا، میری زبان ہو گئی ہے، وعدہ ہو گیا ہے، یہ پیسے میں تیرے والے کر رہا ہوں۔ 300 روپے رات کے اوپر متھر ٹھوک دی اور سمندر میں پھینک دی۔ اس بندے کو بائی چانس ضرورت پڑ گئی کہ یار پیسے چاہیے، بندے نے 30 تاریخ کا وعدہ کیا تھا، وہ 30 والے دن آ کے ساحل پر بیٹھ گیا کہ آج آئے گا تو پیسے لے کے استعمال کر لیں۔ سارا دن بیٹھا رہا، کوئی بیڑا نہیں، کوئی مسافر نہیں آیا۔ شام کو جانے لگا تو ایک لکڑ اسے نظر آئی جو تیرتی تیرتی ساحل پر لگا۔ اس نے کہا چلو اگلے بیٹھے ہوئے کو لکڑی لے جاتے ہیں، کوئی بال نہیں ہو جائے گا۔ گھر لے گیا، جا کے اس کو چیرا تو وہ پرچی بھی نکلی اور پیسے بھی نکلے۔
کہتے جب رب کو گواہ بنائے، رب کے حوالے کوئی شے کرے تو وہ شے اس کی اصل مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 2-4 ماہ کے بعد آیا، اس نے کہا پتہ نہیں لکڑ کدھر گئی اور کدھر نہیں گئی، اس کو ملی ہوگی، کدھر گئی ہوگی۔ وہ 300 روپے لے کے گیا کہ بھائی یہ تیرے پیسے۔ اس نے کہا تیرے پیسے مجھے پہنچ گئے۔ اس نے کہا کیسے پہنچے؟ کہا جس لکڑ میں تو نے سوراخ کر کے پیسے رکھے تھے وہ رب کی تقدیر نے مجھ تک پہنچائی اور میں گھر لا کے کھولا تو تیرے پیسے پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ رب کی امانت کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، قرآن کہہ رہا ہے امانت داروں کی امانتیں ان کے حوالے کریں۔ امانت دار ہے آپ کے پاس بیوی کی امانت ہے، بیٹے کی امانت ہے، ہمسایوں کی امانت ہے، جس کی امانت ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب رب کی امانت اس کے حوالے کریں۔ اس نے آپ کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، آپ شروع ہو گئے تجارت کے لیے۔ اس نے کہا پورا قرآن میں کہا آپ 30 پارے پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں، اس نے ہر مقام پر کہا ہے رازق میں۔ کیا کہا؟ رازق میں۔ اس نے نمرود کی مثال دی، اس نے فرعون کی مثال دی، اس نے حامان کی مثال دی، اس نے قارون کی مثال دی، اس نے جناب آدم کو بیان کیا، جناب نوح کو بیان کیا، جناب یوسف کو بیان کیا، جناب یعقوب کو بیان کیا، جناب یعقوب کے بیٹوں کی وہ جو عادات اس کو بیان کیا۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ وہ نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی امانت دے کر بھیجا تھا اور میری امانت ہے یہ جسم، یہ جو آپ کا جسم ہے نا، باڈی ہے، جس کو آپ ڈیڈ باڈی بنانے کے چکر میں دوڑے لگا رہے ہیں، ڈیڈ باڈی ہونے سے پہلے اس کو باڈی والے کے حوالے کر دیں۔ موتو قبل ان تموتو کا حکم ہے، تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی امانت کو ادا کر دو۔ میں قرآن شریف کی قائد سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُہم بِمَا كَانُوا یکسبون۔ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن میں تمہارے منہ پر مہر لگا دوں گا، تمہارے ہاتھ میرے ساتھ کلام کریں۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ پاک تو نے کرام کاتبین بٹھائے ہیں اور تو ہر شے جانتا ہے، یہ تجھے ہاتھوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اللہ کہتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو میری امانت ہے، یہ جسم رب کی امانت ہے، تیری نہیں ہے۔ تو اس جسم کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ کس چکر میں ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جم جانا، ویسے بلے بلے ہو رہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اور اس کے لیے تو اللہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیا تھا، میں نے تو دیا تھا کہ جب میری آواز آئے حی علی الصلاۃ تو ہر شے چھوڑ کے دوڑ کے جا کے میری بارگاہ میں جھک جائے اور میں فرشتوں سے کہوں دیکھو لاکھوں کا مال دکان پہ چھوڑ کے تو میری آواز سن کے میرا اعلان سن کے پہنچ گیا ہے۔ میرے بھائی تجارت انبیاء کا پیشہ ہے، 10 حصے رزق ہے۔ کتنے حصے؟ 9 حصے رزق اس تجارت میں، اور تجارت میں خاص طور پر جو انبیاء کی تجارت ہے وہ کپڑا ہے۔ میرے کریم آقا کی تجارت تو کپڑا ہے، اور کپڑے کی تجارت میں زیادہ نفع ہے، اور جتنا زیادہ نفع ہے چاہیے یہ کہ جب میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں تو میں اگلا پلاٹ نہ خریدوں۔ ایک لے لیا تو پھر دوسرا لے لیا تو پھر ایک دکان کے بعد دوسری کے بعد تیسری۔ بعض وقت ایسا بیک گیئر لگتا ہے وہ ساری کی ساری چینج ہی جاتی ہے۔ اس مارکیٹ کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ من تما الکل فاتح الکل، جس نے کل کی تما کیا کل نہیں چلا گیا، کہتا سارا ہی میرا ہو جائے، اللہ نے سارے لے کے تکا مارا چل دے۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اس نے سارا کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر تیرے حوالے کیا۔ کیا کیا؟ کہ یہ میری امانت ہے،
یہ ہاتھ میری امانت ہے، یہ آنکھ میری امانت ہے، یہ کان میری امانت ہے، یہ معدہ یہ پیٹ میری امانت ہے، یہ ٹانگیں میری امانت ہے، اس کی ہڈیاں میری امانت ہے، تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ متفقہ فیصلہ ہے سوائے خون کے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس کے خلیات ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہر 3 ماہ کے بعد پہلا خون جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا یہ خون اگر نہیں بھی نکالیں گے، دیں گے کسی کو، ڈونیٹ نہیں بھی کریں گے تو اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ پورے جسم کا کوئی عضو بھی کسی کو دینے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ گوانڈیاں نہیں کوئی شاید پھاڑ کے نہیں دے سکتے کہ بھئی لے جا انہیں دکان سے ہوگا تو میں پھوڑو پھر لے رہا یار تو او بھائی کدھر، یہ تو میرا ہے۔ یہ جسم میرے رب کی امانت ہے، اور اس جسم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، اس جسم نے یہ امانت اٹھائی ہے، اور جس نے اس امانت کا حق ادا کیا ہے وہ میرے رب کی بارگاہ میں دنیا میں بھی سرخرو ہے، قبر میں بھی سرخرو ہوگا، اور حشر میں بھی سرخرو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے اس امانت کے ساتھ زیادتی کی، اوور ہو گیا، اوور ٹائم لگانے لگا۔ پتہ ہے ایک عورت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا تھا، حضور میرا شوہر ہے، چلا دیکھو کام کیا کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو صبح 6 بجے آگے دکان کھول لیتا ہے، رات کو 12 بجے 11 بجے جاتا ہے، ٹائم زیادہ دیتا ہے، نہ بیوی کا ٹائم، نہ بچوں کا ٹائم، نہ گھر کا ٹائم، پریشان۔ اس عورت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میرا شوہر ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور نمازیں پڑھے جاتا ہے، روزے رکھے جاتا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ رسول پاک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، یار لیکن کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تجارت تو نہیں کر رہا تھا، دکان تو نہیں کھولی تھی، دن پہ رات باہر تو نہیں تھا۔ حضور نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا عینک علیک حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، زوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اولادک علیک حق، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، وجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کو بہت زیادہ عبادت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ دونوں طرف کہتا رہنا ہے، ادھر بھی رہنا ہے اور ادھر بھی، نہ سارے ادھر کے ہو جانا ہے نہ سارے۔ اس درمیانی راہ میں چلنے کا نام ہی وہ امانت کا ادا کرنا ہے، اور جس نے امانت کو ادا نہ کیا وہ کون ہے؟ ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے۔ اور کتنے بندے ہیں جو بہت کامیاب کاروباری تاجر تھے، اچانک حرکت قلب بند ہو گئی، فوت ہو گئے، تو یارو فوت ہو گئے، کال لینے میرے نال سے پرسوں کٹھے روٹی کھا لی، فوت ہو گیا۔ اچھا وہی فوت ہونا تو تو نے نہیں فوت ہونا۔ میں اس دکان کی افتتاح کے موقع پر یہ بات آپ سے، سارے تاجر ہیں، دکاندار ہیں، مصروف ہیں، میں آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں اس حقیقت کو کھولنے کے لیے۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی شے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان میں سب سے قیمتی وہ ہے جو متقی ہے۔ کون ہے؟ تقوی کا سب سے، ظاہر ہے ہر فیلڈ میں سینئر جونیئر ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے اس امت کا سب سے بڑا متقی ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جناب ابوبکر صدیق۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو تقوی کا یہ جو تمغہ ہے، یہ جو میڈل ہے، پتہ کس نے پہنایا گیا؟ بڑا شاندار اور بڑا جاندار اور بڑا ایمان افروز وہ موقع ہے جب ابوبکر صدیق کو یہ میڈل دیا گیا، جب انہوں نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور خرید کے آزاد کیا، تب رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا ان کو کہو وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان کو کہو جا کے کہ یہ ہے میرا بندہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اس نے آج مال بھی خرچ کیا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے خرچ کیا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات جو رسول اللہ پر ہیں، اس کا تو حضور نے بھی تذکرہ کیا ہے نا کہ سب کے احسانات کا بدلہ دے دے ابوبکر کے احسان کا بدلہ۔ اس کا مطلب ہے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو حضور پر احسان کرتے تھے، حضور پر، رسول اللہ پر تم بھی کوئی احسان کر جاؤ۔ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز میں انبیاء سے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ رسول اللہ کے بارے میں کہا اس پر ایمان بھی لانا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو کہا اور میرے نبیوں، میرے نبی پر، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا اور اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جس کے ساتھ ہم رسول اللہ کی مدد کریں؟ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے ساتھ ہم رسول اللہ کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنی جان ہے، وہ اپنا ایمان ہے اور اپنا مان ہے کہ آج اگر میں رسول اللہ کو امتی ہو کر لوگوں سے دھوکہ کروں گا، فراڈ کروں گا، تو میں نے حضور کی مدد تو نہیں کی۔ کوئی دیکھے گا یار دیکھو اس کی شکل دیکھو، اس کا کردار دیکھو، تو جب یہ کردار لوگ میرا ڈسکس کریں گے تو یہ کردار قیامت میں ڈسکس نہیں ہوگا، اور جب قیامت میں کردار ڈسکس ہوگا تو رسول اللہ کو نہیں نظر آئے گا۔ حضور کیا کہیں گے؟ اس بندے نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ہے، حضرت رابعہ عدویہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ میں 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ کتنے؟ بڈھی ہو کے، بی ہو کے 1000 رکعت بیٹھی ہوئی تھی اپنے چاہنے والوں میں، مریدین میں۔ تو فرمایا کہ پتہ ہے میں 1000 نفل کس لیے پڑھتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ آپ کہا میں یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتی، یہ میں رسول اللہ کے لیے پڑھتی ہوں۔ صوفی جب کوئی بولتا ہے، کوئی بات ایسی کرتا نا آؤٹ آف وے، اس میں کوئی بات بتانے والی ہوتی ہے۔ میں اپنے مرشد کے ساتھ ایک دن سفر کر رہا تھا، پشاور سے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تو آپ نے مجھے پوچھا مفتی صاحب دنیا دار میں اور دیندار میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی دنیا دار کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، ظاہر پر ہوتی ہے، دیندار آخرت پر۔ اور میں نے یہ بات نہیں ہے، دنیا دار اپنا فیشن دیکھتا ہے، حسن دیکھتا ہے۔ دنیا دار کیا دیکھتا ہے؟ سونا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ دیندار سنت دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ دیکھتا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ نے کہا میں یہ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھتی 1000 رکعت روز پڑھتی ہوں، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھتی۔ کہا کس لیے پڑھتی ہوں؟ کہتا میں پڑھتی اس لیے ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سارے نبی اکٹھے بیٹھیں گے، پھر اپنی امتوں کے احوال بیان کریں گے۔ تو سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ کریں گے، تو میرے نبی فرمائیں گے میری امت کی ایک عورت تھی جو 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی، تو رسول پاک میری 1000 رکعت کی وجہ سے باقی نبیوں پر فخر کریں گے، میں اس لیے 1000 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو ہم کم از کم 1000 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 100 نہیں پڑھ سکتے، 50 نہیں پڑھ سکتے، 20 نہیں پڑھ سکتے، کردار تو سیدھا رکھ سکتے ہیں۔ اور کردار میں یہ 2 ورائٹی ہیں، اکثر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو ڈنڈی نہیں مارتے، پورا کاٹتے ہیں، پورا تولتے ہیں، چہرہ پھیری نہیں کرتے، کہتے یار چلو نماز کی کوتاہی اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، لیکن ہم نے کبھی ڈنڈی نہیں کی۔ اور دوسرا جو ایسے کر لیتا ہے، تولتے ہوئے نا ایسے کرنا اس نے کر ہی لیتے ہیں نا، جب کرنے والے ہیں نیچے وہ میگنیٹ لگا دیں 100 گرام کا، کوئی نہ کوئی چکر چلانے والے تو چلا ہی لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نماز نہیں کر اچھا، تب باقی معاملہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے۔ دونوں غلط ہیں، دونوں ناقص ہیں۔ اس دیانتداری کے ساتھ وہ نماز ضروری ہے، اور اس نماز کے ساتھ یہ دیانتداری ضروری ہے، دونوں ملیں گی تو پھر نور علی نور ہوگا۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا، اس وقت تک وہ رب کی بارگاہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دیکھ نہیں لے. دیکھنا پڑے گا، دیکھنا ہی پڑے گا. تو پڑھ رہا تھا حضرت امام غزالی کے بارے میں، اتنا بڑا نام، 1000 سے زیادہ تصانیف ہے، اور ان کی جو کتابیں ہیں، کبھی آپ منہاج العابدین پڑھیں نا، 14 طبق روشن ہو جائے. جو بندہ کہتا نا مجھے کبھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا، کہ تمہیں منہاج العابدین پڑھ، ایک دفعہ پڑھ لے بس، اول سے آخر تک پڑھ، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ غزالی کہتے کس کو. غزالی فوت ہو گئے، خواب میں کسی شخص سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی نمازیں پیش کی، اللہ کے پیچھے کر، روزے پیش کی، اللہ کے پیچھے کر، زکاتیں پیش کی، اللہ کے پیچھے کر، تصانیف کتابیں پیش کی، اللہ کے پیچھے کر، کوئی شے قبول نہیں، کوئی شے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بخشش کیسے ہوئی؟ کہ ایک دن میں لکھ رہا تحریر، دعات میں ڈوبا لگایا، میری قلم پر وہ سیاہی کا قطرہ تھا، لکھنے لگا تو ایک مکھی آگے بیٹھ. دل میں خیال آیا کہ مکھی پتہ نہیں کتنی پیاسی ہوگی، تو میں ٹھہر کے لکھتا ہوں اس کو اپنی پیاس بجھا لیا. کہتے اتنی دیر رکا رہا جتنی دیر اس نے پیاس بجھا لی، اس نے پی کے پیاس بجھا کے اڑ گئی، پھر لکھنا شروع کیا. رب نے کہا اس مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بندے دوسروں کو مکھی سمجھتے ہیں، کسی پر احسان مکھی سمجھ کے کر دے. احسان تو کر، اس کا بدلہ نہیں لینا. کیا بدلہ؟ ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ کہتا ہے یہ امانت میں نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا. تمہیں دی تھی تو انہیں زبردست جلدی سے لے لیا. اللہ دے نفع کا تمہیں نظر آیا، نقصان کا نظر ہے. اللہ کہتا ہے بس میرا دھیان رکھ، میرا خیال رکھ، اور میں کہیں دور نہیں، میں تمہاری شاہ رکھ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. شٹر ڈاؤن کر لو یا لائٹیں بند کر لو. کہتے ہیں نا امریکی بھاگ کے گئے، یہاں چھوڑ گئے افغانستان میں سمیٹ، تو اس میں نائٹ ویژن کیمرے ہیں، چشمے اینڈ کے ہیں، رات کو اندھیرے میں لگائے، روشنی کے بغیر ہی نظر آتا سب کچھ. وہ ان کے پاس نائٹ ویژن ہے، تو وہ جو کائنات کا خالق ہے اس سے تو کوئی شاید پوشیدہ. وہ کہتا ہے جو تم بیج ڈالتے ہو نا، 40 کلو یا 8 کلو بیج پڑتا ہے یہ جو چٹالے کا برسید کا ایکڑ میں. اب آپ نے ڈال دیا، وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، ہر دانہ کس مقام پر ہے وہ جانتا ہے. تو نہیں جانتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے کس مٹی کے کس ڈھیلے کے نیچے کون سا دانہ ہے، اس کو روشنی کدھر سے پہنچانی ہے، نمی کدھر سے پہنچانی ہے، اس کو بڑھوتری کیسے دینی ہے. اس ادنا سے پودے کو جانتا ہے، وہ تجھے تو نہیں جانتا، وہ تجھے سب سے زیادہ جانتا ہے. کاش کہ تو بھی اس کو سب سے زیادہ جانتا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء سے مراد یہ والے علماء نہیں ہیں، علماء سے مراد وہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ وہی ڈرے گا جو اس کو زیادہ جانتا ہے. سیدی دادا گنج بخش نے تو لکھا ہے کشف المحجوب میں، وہ کہتے ہیں جو بندہ نا بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے حدیثوں بیان کرتا، بڑی آیتیں پڑھ سناتا لوگوں کو، اور خود عمل نہیں کرتا، کہتے ہیں وہ جاہل ہے، عالم نہیں. پورا قرآن اس کے سینے میں 30 پارے ہیں، عمل نہیں کرتا، جاہل ہے، حافظ نہیں. وہ محدث ہے، مفکر ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، بے عمل ہے. وہ کہتے ہیں وہ عالم ہی نہیں ہے، جاہل ہے. پوچھا عالم کون ہے؟ کہا جس کے بعد جتنا علم ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے، اصل عالم ہے. اللہ اپنے علم کے تقاضے کو پورا کرو، پھر اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا. آخری بات کرتا ہوں، رات کو میں بیان کر رہا تھی یہ حدیث
کہ جب حوض کوثر پر حضور کی امت جائے گی تو آسمان کے ستاروں کے برابر جام ہوئے ہوں، اور وہاں لائن پہ لگنا نہیں پڑے گا کہ بھی گلاس اور پیالہ جام فارغ ہوگا تو ہر کسی کو تیار ملے گا، سارے خود پینے ہوں گے یا ان کو کوئی پلا رہا ہوگا۔ ایک لائن ایسی ہوگی جو جاموں کی طرف نہیں بڑھے گی، لمبی لائن ہوگی، اس لائن کے شروع میں رسول اللہ ہوگا، حضور اپنے ہاتھوں سے چلو بھریں گے اور ہر کسی کو پلائیں گے، اور وہ حضور کے ہاتھ سے پیتے جائیں گے، شراب ہوتے جائیں گے، جاتے جائیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ حضور کی امت کے علماء جن کو وہاں عزت دی جا رہی ہے۔ تو علماء میں وہ علماء کون ہیں جو اپنے علم کے تقاضوں کو، یہ جناح کیپ اور یہ پگڑ اور یہ جبہ اور دستار کے ساتھ اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ عالم بنتا ہے، اپنے نام کے ساتھ 15-16 القاب لگا کے وہ عالم نہیں بنتا ہے۔ یہ دکان جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، افتتاح کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھ کے جو چند باتیں میں نے سکھائی اور آپ نے سیکھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا